خوشیاں بڑی خوددار ہوتی ہیں، وہ اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہے۔ میں رویوں سے واقف لڑکی اہم ہونے کا وہم نہیں پالتی۔ دو آدمیوں کا ساتھ ہوتا ہے، تین کا ہجوم۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے، بغیر پوچھے جو کچھ بھی دستیاب ہو سامنے رکھو۔ مسکراہٹ کتنا پیارا پردہ ہے، سارے دکھوں کو چھپا کے رکھتا ہے۔ زندگی نے رلایا بھی ان کو ہے جو ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے۔ اگر آپ سب کو اپنے اوپر چلنے کی اجازت دیں تو آپ قالین بن جائیں گے۔ دل کا عظیم سکون اس کو ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے اور نہ الزام کی۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی۔ اولاد کو زمانے جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد ہونے سے بچ جائیں۔ میٹھے ضرور بنے لیکن اتنے بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبی بنانا ہی شروع کر دیں۔ جو کھیل ابھرا ہوا ہوتا ہے، ہتھوڑا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ دنیا ایک سٹیج کی طرح ہے جس میں ہر شخص اپنا کردار ادا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ دو جگہوں پر خاموش رہنا افضل ہے، ایک جب تمہارے پاس بہترین الفاظ کی قلت ہو، دوسرا جہاں پر تمہارے الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کی غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص کردار میں تم سے بڑا ہے۔ اس مقام پہ آ گئی ہے زندگی، مجھے کچھ چیزیں پسند تو ہیں مگر چاہیے کچھ بھی نہیں۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ اب تلخیوں کا سامنا کرنے کا وقت ہے، خواب دیکھنے والے حالات اب نہیں رہے۔ الفاظ میں دھوکہ ہو سکتا ہے مگر عمل سب ظاہر کرتا ہے۔ سانپ کو مارنے کا طریقہ نامعلوم ہو تو راستہ بدل لینا ہی دانشمندی ہوتی ہے۔ میں نے لوگوں کو بہت تولا، ناپا، جان بچا پرکھا، لیکن جب میری اپنی باری آئی تو مجھے کوئی ترازو ہی نہیں ملا۔ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ اپنے اوپر ہنسنا ذہنی صحت کی پہلی نشانی ہے۔ زیادہ اچھے مت بنو، یاد رکھو کہ میٹھے پل ہمیشہ چاقو کی نوک پر ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی ہر خوشی غم سے ہی مرتب ہے، کان چھدوائے گئے ہیں بالیوں کی چاہ میں۔ ادب بہترین کمال اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگے تو مسکرائیں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے۔ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے۔ مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ بوڑھے کا مشورہ جوان کی طاقتور بازو سے زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ رزق سب کو، لیکن اخلاق حسن اپنے پسندیدہ بندے کو دیتے ہیں۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مجھے وقت کے ساتھ بدلنا نہیں آتا۔
اپنے آپ کو اشرف المخلوقات اس وقت کہیں جب آپ کے شر سے باقی مخلوق محفوظ ہو۔ گزری ہوئی کشیدگی کو کبھی تازگی مت بخشو۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے ان تکلیفوں کا شکر ادا کروں جن تکلیفوں نے اپنوں کی پہچان بھی کروائی اور اللہ کے قریب بھی کر دیا۔ مجھ میں اور میری قسمت میں ہر بار یہی جنگ ہے کہ میں اس کے فیصلوں سے تنگ ہوں اور وہ میرے حوصلوں سے دنگ ہے۔ انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے، بلا تعلق سب شریف ہوتے ہیں۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ کسی انسان سے بار بار اس بات کا تذکرہ نہ کریں جس کا جواب دیتے ہوئے اس کے جذبات مجروح ہوں۔ اخلاق اور عاجزی پہلی سیڑھی ہے روحانیت کی، صرف عبادت اور نمازوں سے نہیں مل جاتا رب۔ مت ڈھونڈا کیجئے میرے حل الفاظ کی تفسیر، میں تو پاگل ہوں یوں ہی بولنے کی عادت ہے۔ یاد رکھیں ناکامی یتیم ہوتی ہے اور کامیابی کے رشتہ دار بہت ہوتے ہیں۔ اصل میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان وہی ہے جس کا خود پر قابو ہو۔ ہمارے معاشرے میں عورت جتنی اچھی غلام بننے کی صلاحیت رکھتی ہے اتنی اچھی بیوی کہلا سکتی ہے۔ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمین، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ مدتوں عروج پر رہیں گی ہماری کہانیاں، کسی کسی کے حصے میں ایسا زوال آتا ہے۔ یہ لوگ بہت پہلے سے ہی بدتعین تھے، وبا نے اور بگاڑا ہے قربتوں کا خیال۔ جو مفلوجوں پر رحم کرتا ہے وہ اپنے خالق کی عزت کرتا ہے۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ پہ حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ زندگی الجھا ہوا سودا ہے، عمریں لیتا ہے ایک پل دے کر۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ آپ جو دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ خود کے ساتھ کرتے ہیں۔ ضروری ہے تصویر لینا بھی، آئینہ گزرے ہوئے لمحے نہیں دکھاتا۔ دعا کسی کو دلاتی ہے تخت اور تاج، مگر کسی کی آہ بھی حکومت چھین لیتی ہے۔ اصلی قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، افسوس گفتگو یاد نہ رہی۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ کسی کی عقل کا جائزہ لینا ہو تو دیکھیں کہ وہ اپنے مخالفین سے کیسے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ پہ کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، وہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ دعا ہے اس شخص کے نام جو سب کچھ کھو کر بھی مسکرایا۔ خوش ہونا ہو تو بلا وجہ ہو جائیں صاحب، وجہ آج کل مہنگی ہو گئی ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ
سب ایک رب کی ہی تخلیق کار ہے، وہ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ سوچ نئی رکھو اور تجربے پرانے، اچھے لباس سے مہکتی خوشبو پر بد اخلاقی کی بدبو غالب آ جاتی ہے۔ میرے نظریات مجھے تنہا کرتے ہیں، منافق ہو جاؤں تو ابھی بھیڑ لگ جائے۔ ہر آدمی اپنے تجربے کے ترازو میں دوسروں کو تولتا ہے۔ طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، بس لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ الفاظ کا بھی ٹیمپریچر ہوتا ہے، یہ سکون بھی دیتے ہیں اور ہلا بھی دیتے ہیں۔ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے آپ کا سکون چھینے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ شکر ہے اللہ کا، جو درد دیتا ہے تو درد سہنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ جسے جتنا زیادہ لوگ توڑتے ہیں، اللہ اسے اتنا ہی مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایک اچھے انسان کا ساتھ کبھی بھی مشکل راستوں میں تکنے نہیں دیتا۔ کامیابی چاہتے ہو، موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ ہمارے معاشرے میں اگر عورت شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام اس پر جادو کروانے کا لگتا ہے۔ اپنے آپ کو پرکھے بغیر زندگی بسر کرنا بے معنی ہے۔ ایک صاف انکار جعلی وعدے سے بہتر ہوتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اگر آپ سچ مچ ہنسنا چاہتے ہو تو پھر اپنا درد اٹھانے کے قابل بن جاؤ اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ جو ہوش میں ہو وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ مکان ہاتھوں سے تعمیر ہوتے ہیں اور گھر دلوں سے بنتے ہیں۔ تم پر لازم ہے تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہوں۔ دل کو بات ان کی بری لگتی ہے جن کی بات دل تک پہنچتی ہے، جن کی بات کان تک بھی نہ پہنچے ان کی پرواہ کون کرتا ہے۔ ہم نے دنیا ہی میں دنیائے حقیقت دیکھی، یہی دوزخ نظر آئی، یہی جنت دیکھی۔ میری اذیتوں کی حدیں پوچھتے ہیں، میں خود کے لیے صبر مانگتی ہوں۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ شاپنگ کے لیے 2000 بھی کم اور آزمائش کے وقت 2000 پر بھی گزارا، یہ صلاحیت قدرت نے صرف عورت کو دی ہے۔ اپنے زخموں سے بہترین بدلہ ایک اچھی زندگی گزار کر لیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل پر اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ ہر انسان کے سامنے اپنا اصلی چہرہ رکھو، آخر تک وہی ساتھ بچے گا جو تمہارے قابل ہوگا۔
نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کے بول کو ذائقے دار آپ کا لہجہ بناتا ہے، سخت لہجہ کڑوے بول، نرم لہجہ میٹھے بول۔ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اچھوں کو پیروں میں اور بروں کو سر پہ بٹھایا جاتا ہے۔ زمین پر بیٹھنے والے کو نیچے گرنے کا خوف نہیں ہوتا۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن دل سے قدر کرنے والا ضرور ہونا چاہیے۔ ہائے زندگی، تجھے بھی ٹیچر ڈے مبارک ہو، تو نے بھی بہت سبق سکھائے ہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ بدتمیزی تو ڈھال ہے عورت کی، یہ نہ ہو تو لوگ کچا چبا جائیں۔ نیک اور خوش اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد ان چار کندھوں کو کبھی باری نہیں لگتا۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ دشمن کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفناؤ۔ اندھیرے میں اندھیرا ہی میرا ساتھی تھا، ہم روشنی کے دھوکے میں بڑی دور تک گئے۔ جس دن آپ اپنے جذبات یا فیلنگ کو اپنے کنٹرول میں کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ سے زیادہ خطرناک اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی کو شہد سے مار سکتے ہیں تو زہر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساری برائیاں ہم میں ہی سہی، تم بتاؤ جنت کی چابی تو محفوظ ہے نا؟ جو جتنا ذہین ہوگا وہ اتنی ہی اذیت سے گزر رہا ہوگا۔ قدرت یوں ہی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتی۔ تم نے برا وقت دیکھا ہے صاحب، ہم کسی کا برا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ بہترین کردار کے دوست اور اعلیٰ دماغ کے دشمن بنو۔ اپنی شخصیت کا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ مت کرو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم خود کو ذلیل کرتے ہو۔ جو ٹھوکر آپ کو اٹھ کر چلنا سکھا دے وہ زندگی میں کسی خزانے سے کم نہیں۔ دوسروں سے وابستہ امیدیں ان سلاخوں کی مانند ہیں جن سے آپ اپنی قید کا پنجرہ خود تیار کرتے ہیں۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیا کرتے۔ ساتھ وہی ہے جو دور رہ کر بھی محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ صبر کریں، اذیت اجر بن جائے گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔